جی ویلکم بیک ناظرین، قرآن پاک کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں، اور صاحب قرآن کے حوالے سے سبحان اللہ، اپنے بیگانوں نے قرآن پاک کے ساتھ کتنا پیار کیا ہے، اور اس کا اجر سبحان اللہ کتنا پیارا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ناظرین اگلے سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن میں اس سے قبل یہ آپ کو پیغام جو ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی جو موبائل اٹھایا پکڑا تو یہ میسج آیا کہ عید کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے، تو الحمدللہ ہم نے تو سوچا تھا 30 روزے ہوں گے، تراویح بھی پڑھی اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ نے ایک اور روزہ عطا فرما دیا، لیکن تقریباً ابھی 12 بجنے کو ہے، بلکہ 12:15، تو اچانک جب میسج آیا کہ عید مبارک، تو ایک دوست نے کہا کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھ آئے ہیں، تراویح بھی پڑھ آئے ہیں، لیکن رات کے 12 بجے آپ سب کو اچانک میری طرف سے عید مبارک۔ تو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں، اب آپ کو بھی میری طرف سے اچانک عید مبارک۔ تو میری دعا ہے جتنے بھی رمضان المبارک کی ساعتیں گزری ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو عبادات کی ریاضات کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ہے، ایک سورت کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اب ذرا غور فرمائے، ہم نے، اب مجھے یہ تو نہیں پتا لفظ ہم میں کون کون آتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو، لیکن میری چھوٹی سی سوچ کے مطابق لفظ اس کے معنی ہے کہ قرآن اس کے علاوہ بھی ہے۔ شاعر نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ قرآن ہے تو وہ صاحب قرآن ہے، یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن معنی ہے۔ ارے اس قرآن کے 30 پارے حسین ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نظارے حسین ہیں۔ یہ قرآن ہے تو وہ صاحب قرآن ہے، یہ قرآن لفظ ہے تو وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن حسین ہے تو وہ بھی حسین ہے۔ ارے یہ قرآن کتابوں میں آخری، وہ نبی نبیوں میں آخری، اس قرآن کی گر سطریں کالی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی زلفیں کالی ہیں۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے؟ میں نے سوچا میں تو کم علم ہوں، کم عقل ہوں، کیسے سوچ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں؟ میں نے قرآن پکڑا، بوسہ دیا، اٹھایا، قبلہ قاری صاحب کو دیا کہ قاری صاحب تو پڑھے لکھے ہیں، ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ المختصر میں نے قرآن قاری صاحب کو دیا، قاری صاحب نے قرآن کھولا، پڑھا، قرآن پھر فرماتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے؟ المختصر دنیا کائنات کا کوئی قاری، نقیب، خطیب، ادیب، مفسر، عالم، پیر، فقیر، بچہ، بوڑھا، جوان، اپنا بیگانہ، کوئی شخص بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے، تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے، تمہیں کیا پتا یہ رات کیا ہے۔ اوے منافقو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات سمجھ میں نہیں آتی، جس ذات پہ قرآن نازل ہو وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جس رات میں قرآن نازل ہو ناظرین وہ رات سمجھ میں نہیں آتی، جس ذات پہ قرآن نازل ہو وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں سیف نقابت سے، یا رسول اللہ سب تیرے مقام مرتبے سے چھوٹے ہیں، میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا، نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں، نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں۔ ناظرین آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ آخر قدر والی رات ہی کیوں؟ اور قدر جو ہے یعنی شب قدر، اس کی فضیلت کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے، پھر سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، جب قرآن پاک کا ذکر اس رات کے حوالے سے آ گیا تو آپ نے آیت وہ سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی کی، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات نازل فرمایا۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ
یہ قدر والی رات کو مکمل اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا. بے شک. اور اس رات کے حوالے سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں، یعنی پتہ نہیں زندگی میں بندے نے اتنی نیکیاں، اتنے اچھے عمل کیے ہوں شاید. تو یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتوں والی جس میں قرآن نازل کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے اس رات میں خشوع و خضوع سے عبادات میں مشغول رہو تو تمہیں 1000 مہینوں سے اعلیٰ ثواب عطا کیا. واہ واہ واہ. یعنی یہ اس رات کی فضیلت ہے، قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا. یعنی قرآن اعلیٰ ہے تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی اللہ نے، سبحان اللہ، یعنی اعلیٰ، اس رات کا بھی مقام اعلیٰ ہے. اس رات میں فرشتے روح الامین کے ساتھ اترتے ہیں اور سلامتی ہے طلوع فجر تک. سبحان اللہ. تو یہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری جو آخری عشرے میں عشرہ جو ہے اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں. اس کا جو اجماع علماء کا اجماع ہے وہ 27ویں کے حوالے سے ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآن پاک نے اس کا تعین نہیں فرمایا کہ یہ کس رات کو ہے. طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو. تو قرآن پاک عظمت والا ہے. آپ نے کہا کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ شب قدر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا. یہ پاک کتاب اللہ نے اس میں نازل کی. اس رات کو قرآن کی وجہ سے قدر مل گئی، اس کو عزت مل گئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکیاں اور اس کو 1000 مہینے سے افضل بنا دیا. تو یہ سارا اس کی جو فوقیت ہے اس رات کی وہ قرآن کی وجہ سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قبلہ پیر صاحب جو حروف مقطعات ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ حروف مقطعات کے حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ رب اور اس کے محبوب کے درمیان راز کی باتیں جن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یعنی اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو حضور کے علم کے بارے میں جو انگشت زنی کرتے ہیں کہ جی حضور کو علم غیب نہیں ہے یا نہیں تھا، جو سوچتے ہیں ایسا، جو کند ذہن ایسا سوچتے ہیں کہ حضور کے پاس علم نہیں تھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حروف جو مقطعات ہیں نا، حروف، ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں قرآن پاک کو کھولتے ہی الف لام میم، شروع میں ہی یہ حروف آ گئے. بے شک. اب ہر مترجم جو ترجمہ کرتا ہے قرآن کا وہ سارے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے. یعنی ایک حرف کا ترجمہ کرتا ہے، وہ ایک لفظ کا ترجمہ کر سکتا ہے لیکن الف لام میم کا ترجمہ وہی ترجمہ ہے. اب رب کائنات نے جبریل امین کو کہا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں کلام لے جاؤ. اللہ حکم فرمایا الف لام میم. اب جبریل پیغام لے کے آیا ہے حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کی حضور الف، فرمایا علم تو میں جان گیا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے. حضور لام، فرمایا علم تو جان گیا ہوں. حضور میم، فرمایا علم تو جان گیا ہوں. فرف تو سمجھ گیا ہوں. اب جبریل حیران ہے کہ پیغام لے کے آنے والا میں ہوں. تو جو پیغام رساں ہوتا ہے سب سے پہلے پیغام کا پتہ اس کو چلتا ہے. تو حضور مجھے تو پتہ نہیں کہ اللہ نے کیا پیغام دیا، تو آپ کیسے سمجھ گئے؟ فرمایا جبریل تو نہیں سمجھ سکتا، یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا. سبحان اللہ. اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہتے ہیں حضور کے پاس علم نہیں ہے، کچھ جو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس علم نہیں ہے، وہ پورے قرآن کا ترجمہ تو کر سکتا ہے لیکن الف لام میم کا ترجمہ نہ کر سکے تو یہ سوچ کے گردن کو جھکا دے کہ یہ علم یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کے مقاصد کو جان سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان لفظوں کو کیسے بیان فرمایا؟ فرماتے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا. یعنی یہ قصیدہ نور میں آپ نے یہ حضور کی شان اقدس میں یہ بیان فرمایا. تو یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے حوالے سے میں اور عرض کر دیتا ہوں. ایک ہیں حروف مقطعات، ایک ہیں متشابہات، اور ایک ہیں محکمات. جو مقطعات ہیں ان کا ہم ترجمہ بھی نہیں کر سکتے اور ان پر ہمارا عقیدہ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. مثلا الف لام میم، یاسین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان باتیں ہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ہاں بعض اولیاء کرام نے اپنے حوالے سے ان کا ترجمہ کیا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہیں.
ٹھیک ہے. دوسرے ہیں متشابہات. یعنی متشابہات وہ ہیں جن کا ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ان پر ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. جیسے قل اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم. محبوب تم کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اب اس پر یہ آیت کا ترجمہ تو ہم نے کر لیا لیکن اس پر ہمارا عقیدہ نہیں بنتا کہ ہم نبی کو بشر کہنا شروع کر دیں. یہ اللہ نے پتہ نہیں کس وجہ سے حضور کو کہا کہ تم کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اس کی حکمت کوئی اللہ جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. اس کی تشریح میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں کہ کیوں فرمایا, لیکن میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, ماحصل بات کرنا چاہتا ہوں. اب اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا ہے لیکن اس پر ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور بشر ہیں. اب یہ ہیں متشابہات. آگے ہیں محکمات جن کا ہم ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, ان پر ہمارا عقیدہ بھی جو ہے وہ بنتا ہے. جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. تحقیق محبوب ہم نے تم میں نور نازل فرمایا ہے. اور نور اس سے مراد جو اسلاف ہے اغیار کے اسلاف وہ یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. تو یہ اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا اور اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ حضور نور ہیں. یہ ہے اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہیں بلکہ نوری بشر ہیں. اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, جو حضور کو نور نہ مانے وہ فاسق ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بشریت ہے وہ ظاہر ہے, نورانیت ہے وہ پوشیدہ ہے. نورانیت کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے حضور کے ظاہری بشریت لبادہ کو دیکھا ہے. تو جو اس کا انکار کرے گا یہ کفر ہے اور جو نور کا انکار کرے گا وہ فاسق ہے. یہ ہمارے اسلاف نے یہ عقیدہ ہمیں بتایا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم حضور کو کہیں کہ آپ نوری بشر ہیں جن جیسا کوئی نہیں. نوری بشر, واہ واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. انسان تو انسان ہے, انسان رہے گا. حیوان تو حیوان ہے, حیوان رہے گا. اور تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا. یہ بزم سیف کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں. حضور شیر اہل سنت کی زمین پر, آپ کی دھرتی پر, آپ کے آستانے سے پیغام جاری کر رہا ہوں کہ انسان تو انسان ہے, انسان رہے گا. حیوان تو حیوان ہے, حیوان رہے گا. تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا. قرآن تو قرآن ہے, قرآن رہے گا. اور اے زین بشر نور کے جھگڑے میں نہ پڑ تو, وہ سلطان تو سلطان ہے, سلطان رہے گا. اور جبریل کو جرت نہیں کہ وہ آگے چلا جائے. دربان تو دربان ہے, دربان رہے گا. دربان تو دربان ہے, دربان رہے گا. قبلہ پیر صاحب بشر نور, اور اس حوالے سے سوال آ گیا. سوال تو بہت پیارا کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں, صاحب قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے, آپ کے فرمان کو کیوں نہیں پڑھتے, ان پر کیوں نہیں عمل کرتے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, قرآن پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو درجہ ہے. بے شک. تو ظاہر ہے اگر قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی پڑھنا چاہیے, ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. لیکن ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے حکم سے ٹکرائے نہ. اگر وہ اس میں مماثلت ہے, وہ دونوں مل رہے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنا, دونوں پر ہی عمل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر حدیث قرآن پاک کے ساتھ ٹکرا رہی ہے, حدیث کچھ کہہ رہی ہے, قرآن پاک کچھ کہتا ہے, تو قرآن پاک پر عمل کیا جائے گا, حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی بات کرتے ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے یا قرآن کے مخالف ہو. ہمارا تو یہ ایمان ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہمیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو حضور کی تو ذات جو ہے وہ ورا الورا ہے. حضور جو فرماتے ہیں
وہ عین قرآن کے مطابق ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، حضور کے فرامین کو ضرور پڑھنا چاہیے اور کتب احادیث کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ اچھا قبلہ پیر صاحب، جو قرآن پڑھتا ہے اس کی شان، جو حفظ کرتا ہے اس کی شان، اور جیسا کہ احادیث سے ملتا ہے کہ ان کے والدین کی شان یہ ہے کہ تاج ایسے پہنائے جائیں گے کہ سورج سے جو آئی مین کہ جو سورج کی روشنی ہے اس سے بھی زیادہ ان کی روشنی ہوگی، تو کیا فرمائیں گے ان کی شان کے حوالے سے؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حافظ قرآن جو ہے، جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ 70 ایسے آدمیوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی یہ بھی آپ نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 7 پشتیں بخشواتا ہے، تو میرا تو یہ ایمان ہے اور عقیدہ، کسی بزرگ نے یہ لکھا ہے کہ حافظ قرآن جو ہے جی، جو عامل بھی ہو، حافظ ہو اور عامل بھی ہو، جی، تو جس قبرستان میں وہ دفن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قبرستان والوں واہ 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 واہ، اس میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حافظ قرآن کی یہ شان ہے، یہ تو جس طرح کا بندہ ادھر عمل کرتا ہے، قبر میں فوت ہو جانے کے بعد بھی اللہ اس کو اسی طرح کا عمل عطا فرماتا ہے۔ جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں ایک ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ٹیلے سے قرآن کی آواز سنائی دی، تو آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمایا وہ ٹیلا نہیں تھا، مومن کی قبر ہے۔ تو عرض کی حضور قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز؟ فرمایا وہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی اسے وہی منصب عطا کیا۔ تو جو ادھر قرآن سے محبت کرتا ہے قبر میں بھی قرآن اس کی حفاظت کرے گا اور حشر میں بھی قرآن اس کی گواہی دے گا۔ یہ ایسی لاریب کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا یہ قبر کا بھی اس کا ساتھی ہے اور حشر کا بھی اس کا ساتھی ہے۔ جس طرح حضور قبر میں آئیں گے تو حشر میں بھی حضور کا ہی ساتھ ہوگا، رحمت ہوگی ان کی وہاں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن قبر و حشر میں اس مسلمان مومن کے ساتھی ہیں جو صاحب قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں عالم میں صدا فیض جس کا عام ہے، نعتوں کی ہے کتاب، قرآن اس کا نام ہے۔ ناظرین کلام بڑا لمبا ہے، سیف نقابت سے آخری سوال اس کے حوالے سے شامل کرتے ہیں، سوالات تو کافی ہیں، ٹائم بھی پیش نظر ہے، تو قبلہ پیر صاحب پیغام جو ہے قرآن اور صاحب قرآن کی جو زندگی سے پیغام ملتا ہے، کیا پیغام دیں گے بزم سیف کے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، عالم اسلام کو کون سا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کو حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری سواری کی ٹاپیں لگ جاتی ہیں، وہ قدم زمین پہ نہیں رکھتا، وہ ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے، تو جب میں قرآن کو پڑھنا چھوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آتا ہوں، پھر شروع کرتا ہوں، پھر وہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے لا تعداد فرشتے تیرے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور تیرا پڑھتا ہوا قرآن سنتے ہیں، تو اس سواری کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اس لیے اس کی ٹاپیں لگ جاتی ہیں۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھیں تاکہ حضور کے صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتوں کی لا تعداد جرمٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا مانگتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کو اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجدوں میں پڑھیں، مزین کریں اپنے سینوں کو قرآن سے، اپنی نظروں کو قرآن سے۔ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا تو وہ اگر صبح آتا ہے تو قرآن پاک کو کھولتا ہے، قرآن پاک کو کھول کے تو پھر وہ ایک ایک لفظ پہ انگلی پھیرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو قرآن پاک میں ایسا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر وہ پڑھنا نہیں جانتا، ویسے تو قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اگر حفظ نہیں کر سکتا تو کم از کم ناظرہ پڑھے، اور پھر اس ناظرہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ تفسیر
کسی عالم دین کے پاس جائے اور اسے پڑھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ اگر نماز میں کھڑے ہو کے ہمیں نماز کی وہ سارے ترجمہ نہیں آتا، اس کی تفصیل نہیں آتی، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے نماز کی رکعت کو؟ تو خشوع و خضوع انسان میں تب پیدا ہوگا کہ جب اس کو سمجھ کے پڑھے گا۔ تو خدا را صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا، الحافظ کل جاہل، اگر ایسے ہی حفظ کر لیا تو اس کو بھول گئے، تو یہ جاہلوں والا کام ہے۔ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، سمجھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نئی راہیں کھولے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جی ناظرین، اکثر و بیشتر میں نے دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا کہ جاگ انسان سمجھ قرآن۔ تو میری بھی دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی نہیں کہ روزانہ آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے یا پورا قرآن پڑھنا ہے، بھئی ایک آیت پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کی کٹ کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگوں نے قرآن پاک کو قسمیں اٹھانے کے لیے، پنچایتوں میں قسموں کے لیے، اور جو بندہ قریب المرگ ہے اس کے قریب یاسین پڑھنے کے لیے، اسی وجہ اسی لیے صرف قرآن پاک کو رکھا ہوا، قسم اٹھا لی اس کی، اور جناب میت کے اوپر پڑھنے کے لیے یا جناب ایسے۔ لیکن قرآن اصل میں اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ وہ قسمیں اٹھائے جاؤ اس کی، اور جناب والا تم جو مر رہا ہے اس کے قریب جا کے سورہ یاسین پڑھو اور تم کہو کہ اس کی جان جلدی نکل جائے۔ قرآن پاک جو ہے وہ راہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو تقوی والا ہے اسے ہدایت اس سے ملے گی۔ سبحان اللہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ہدایت، آدھے ہدایت، کچھ ہدایت پا گئے اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ گمراہ ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو گمراہ وہ ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک ایسے نہیں پڑھا کہ جیسے قرآن پاک نبی کے صحابہ نے پڑھا، یعنی وہ صاحب قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھتے تھے، حضور کی محبت سینے میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے، ان کو سمجھ بھی آتی تھی۔ تو جس کے سینے میں حضور کا پیار نہیں ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس کے تراجم غلط کرے گا جیسے لوگوں نے کیے ہیں۔ تو وہ جتنے بھی تراجم ہیں وہ سارے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن جو ترجمہ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہے وہ ترجمہ ایسے نہیں کیا، وہ ترجمہ کرتے تھے اور ساتھ حضور کو دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، تو سمجھ بھی رہے ہوتے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو حضور کی محبت دل میں رکھ کے قرآن پڑھیں تو تمہیں قرآن سمجھ آئے گا، ہدایت والے تبھی بنو گے۔ بہت اچھے ناظرین، یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، جیسا کہ قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن تو صرف اس لیے رکھا ہے کہ برکت ہو، پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے، یا کوئی قریب المرگ ہے تو اس کے سامنے یا اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں تاکہ اس کی روح ہے جو آسانی سے نکل جائے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، دنیا سے جب چلا جائے گا پھر تو پڑھ کر بخشتے ہیں، لیکن آج اگر زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تو آئیے قرآن پڑھیے۔ جیسا قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ آج ہم نے قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے جو ہے رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں مجھے واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھائی ہیں ایک محمد سرفراز چاند صاحب، بیمار ہیں، وہ بھی دعا فرمائے جو بیمار ہیں، اللہ قرآن کا صدقہ، صاحب قرآن کا صدقہ، ان لمحات کا صدقہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو کرونا جیسی وبا ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا یہ واقعہ ہے کہ ایک پاکٹ چور جو تھا وہ بس میں سوار تھا، ایک آدمی کی جیب میں پیسے تھے، تقریباً 10,000 روپیہ تھا وہ اس کی جیب میں، تو اس نے اس کی جیب میں سے 10,000 روپیہ نکال لیا، تو دونوں بس سے نیچے اتر آئے، اس نے بھی وہیں اترنا تھا اور جو پاکٹ چور تھا وہ بھی وہیں اتر گیا۔ تو پھر اس نے اچانک ایسے جیب میں دیکھا پیسے نہیں ہیں، اس کو شک ہوا، لگتا ہے اس نے اٹھائے۔ تو وہاں پہ جس کے نکلے تھے اس نے کہا کہ یہ میرا چور ہے، چور ہے، چور ہے۔ اس نے شور مچا دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اس نے میرے پیسے نکالے میری جیب سے۔ وہ کہنے لگا کیا ثبوت ہے؟ کہتے اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی تو وہی 10,000 روپیہ، کہتا یہ میرا ہے۔ اب چور کہہ رہا ہے میرا ہے، جو اصل مالک تھا وہ بھی کہہ رہا ہے میرا ہے۔ المختصر لوگوں نے فیصلہ کیا، قریب ہی مسجد ہے،
یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب جیسے فرمایا قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہے. قریب ہی مسجد ہے, سبھی نے فیصلہ کیا آؤ مسجد چلتے ہیں. المختصر مسجد میں سارے آ گئے, وضو کیا, قرآن پکڑا. اب جی جو ہے وہاں پہ گواہی دینے کا وقت ہے, جی قسم اٹھانے کا وقت ہے. جو چور تھا اس نے کیا کیا جی, اس نے قرآن پاک اٹھا لیا, یہ میرے پیسے ہیں. یعنی کہ قرآن پاک کے اوپر پیسے رکھ دیے گئے, کہا جی جس کے ہیں وہ اٹھا لو. اب چور اتنا بے شرم تھا, اس نے پھر اٹھا لی. تو کہنے کا مطلب ہے جب وہ باہر نکلا مسجد سے, مین روڈ آیا, لوگوں نے دیکھا, کہا پھر ایک بڑی بس آئی, اس نے اس کو کچل کے رکھ دیا. پھر تھوڑا سا آگے گئی بس, پھر واپس آئی, پھر اس کے اوپر چڑھا دیا. یعنی کہ بس کو اس انسان کے اوپر چڑھا دیا, پھر پیچھے, پھر آگے. 3-4 دفعہ بس والے نے پیچھے کر کے آگے, آگے کر کے پیچھے. تو جب وہ سارا ایسے سمجھ لیں کہ سارا ایسے جیسے ہوتی نا کچلا گیا, تو جب کچل دیا گیا تو بس والے لوگوں نے او کھلو جا کھلو جا کھلو جا. وہ کھڑے تو وہ کیا کر دیا تم نے, بندے کو مار دیا, کچل کے رکھ دیا, اس کی ہڈی پتلی نہیں بچی. تو اسے پوچھا گیا تجھے نظر کیا آیا؟ تو کہنے لگا مجھے نظر یہ آیا, میں آ رہا تھا, ایک بڑا اژدہا جو ہے سانپ نظر آیا مجھے ایسے لگا یہ لوگوں کو کھا جائے گا. تو میں نے پھر آگے دیکھا تو ابھی یہ زندہ ہے, پھر پیچھے, پھر دیکھا یہ زندہ, پھر آگے, پھر پیچھے. یعنی کہ اس وقت تک میں نے بس نہیں روکی جب تک یہ ختم نہیں ہو گیا, مارا نہیں گیا. تو جب دیکھا تو وہ تو انسان ہے. پھر پوچھے اس نے کیا کیا ہے, غلطی کیا کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے, جھوٹے قرآن کی قسم اٹھائی ہے, قرآن سے پیسے اٹھائے, یہ اس کی سزا ہے. دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی بزم میں یہ بہت پیارا جو پیغام ہے جو قبلہ پیر صاحب نے آپ کو پیش کیا, جو دیا ہے, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں, سوالات کافی ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ اچانک عید ہو گئی ہے. تو آج حالانکہ کل تھا الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے, یہ اداسی کا لمحہ بھی ہے ہمارے لیے. تو میں چاہتا ہوں الوداع ماہ رمضان, اور درمیان میں ہمیں جوائن کیے ہوئے نعت گو شاعر, حسین آواز, انداز ہوئے بہت پیارے عالم دین, کل صبر اور شکر کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. اگر وہ پروگرام ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے. جی مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچانک عید کی خبر سنی آپ نے تو کیسا محسوس کیا؟ دیکھیں اچانک عید کی خبر, مجھے تو ایک واقعے نے کچھ حوصلہ عطا فرمایا ہے, اور اسی واقعے کے صدقے مزید حوصلہ ملے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. تو 29 روزے ہو گئے, تو صحابہ آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ کاش ایک اور روزہ ہو جاتا. اللہ اللہ. تو حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے تو ارشاد فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو, جی کیا ہوا کہ 29 روزے ہو گئے ہیں, اللہ تمہیں 30 کا ہی ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو ہمیں تو سارے حوصلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتے ہیں, جو ہے ثواب عطا فرمائے. سارے حوصلے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتے ہیں. تو ہماری تو سانسیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے چل رہی ہیں. تو کوئی نہیں, جیسے وہ راضی ہے ہم بھی راضی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کل پڑھنا تھا ہم نے, کل کی نشست تھی مولانا محمد محسن صاحب اختر القادری حقوق العباد کے حوالے سے, اخلاقی گفتگو کے حوالے سے, جو اصلاحی گفتگو ہے وہ پہلو جو ہے اصلاحی اس کے حوالے سے تھی. لیکن نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ. جی میں چاہتا ہوں پھر مولانا آج ہی الوداع کر لیں, تو میں چاہتا ہوں وہی کلام پیش فرمائیں. جی اس سے پہلے میں حضرت قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ جو گفتگو فرما رہے تھے, تو آپ نے جو ایک فکری واقعہ ناظرین کے سپرد کیا ہے, اس پر مجھے صوفی محمد انور علی انور کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک فکری طور پر میں ناظرین کے سپرد کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا, اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی, ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, یوں کھوئے ہیں اپنے جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور اسی قرآن شریف کے حوالے سے شعر ہے, کیا کمال کا قلم اٹھایا صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ درس حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. جیسے شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا کہ ہم نے اسے قسموں کے لیے رکھا ہے, جی یا قریب المرگ انسان جو ہے اس کی شفا یابی کے لیے. تو یہاں پر مجھے میرے شیخ کریم کی بارگاہ سے جو جملہ عطا ہوا وہ یہ تھا, شاہ جی کیا فرماتے ہیں کہ یار قریب المرگ بندے کے لیے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے مرگ کے مرحلے میں آسانی ہو جائے.
یعنی کہ ہمارا اتنا ضرور ایمان ہے کہ یہ مشکل کے وقت کام ضرور آتا ہے. تو بھائی اگر مرنے والے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو جیتوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کرے گا. تو کبھی جیتے جیتے بھی قرآن کو پڑھا کریں آپ. تو وہ کیا کہتے ہیں جہاں پر انور علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی انور علی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ یاد کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ درس حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، سبحان اللہ، اپنوں کے لیے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے اور مکتے میں کمال کا قلم اٹھایا. صوفی انور علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. واہ واہ، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول. ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے. تو الوداع، میں چاہتا ہوں یہی کلام آج شامل کر لیں. الوداع الوداع ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. رحمتوں برکتوں کا مہینہ اور پھر بخششوں کا خزینہ. رحمتوں برکتوں کا مہینہ اور پھر بخششوں کا خزینہ. تھی خدا کی عطا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. تھی خدا کی عطا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. تیری فرقت میں ہے مارے مارے اللہ اکبر، تیرے عاشق ہیں جتنے بھی سارے. تیری فرقت میں ہے مارے مارے تیرے عاشق ہیں جتنے بھی سارے. ان سے راضی تجا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. ان سے راضی تجا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. ہم سے راضی تو رمضان جانا، اللہم حشر میں ہم کو تو بخشوانا. ہم سے راضی تو رمضان جانا، حشر میں ہم کو تو بخشوانا. تجھ سے ہے التجا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. تجھ سے ہے التجا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان. مسجدوں میں نمازوں کے منظر واہ واہ، ایک رونق لگی تھی جو گھر گھر. مسجدوں میں نمازوں کے منظر ایک رونق لگی تھی جو گھر گھر. ایک رونق لگی تھی جو گھر گھر. سب گئی تو گیا ماہ رمضان ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان.
سب گئی تو گیا ماہ رمضان، ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان، مصطفیٰ کے وسیلے سے نوری یہ دعا میری ہو جائے پوری، مصطفیٰ کے وسیلے سے نوری یہ دعا میری ہو جائے پوری، پھر دکھا دے خدا ماہ رمضان، ہو گیا ہے جدا ماہ رمضان، پھر دکھا دے خدا ماہ رمضان،